گنہگار کے لیے مسیح کی ضرورت۔ قدرت نے انسان کو شرافت اور متوازن صفتوں سے آراستہ کیا تھا۔ انسان مکمل طور پر کامل خلق کیا گیا تھا اور اسے الہی قربت بھی حاصل تھی۔ اس کے ارادے بالکل پاک، نیک اور متبرک تھے، مگر نافرمانی کے سبب اس کی تمام عمدہ خوبیاں غارت ہو گئیں۔ محبت کی بجائے اس کے دل میں خود غرضی آ گئی۔ نافرمانی کی بدولت فطرتاً وہ ایسا کمزور ہو گیا کہ اس کی اپنی طاقت سے بدی کا مقابلہ کرنا اس کے لیے بالکل محال تھا۔ شیطان نے اسے اپنا غلام بنا لیا، اور اگر خدا اپنی رحمت سے اس کی مخلصی کی تدبیر نہ کرتا تو وہ ہمیشہ تک شیطان کا غلام بنا رہتا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ انسان کے خلق کیے جانے میں جو تجویز الہی کار فرما تھی اس میں رخنا و نقص پیدا کرے اور دنیا کو رنج و غم اور تباہی و بربادی سے بھر دے، اور سب پر یہ ظاہر کرے کہ خدا کے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد و نتیجہ ہی یہی تھا۔ اپنی بے گناہی کی حالت میں انسان کو خدا کا تقرب حاصل تھا، جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ کلسیوں 2 باب اس کی 3 آیت۔ لیکن نافرمانی کے بعد اس کو خدا کی حضوری میں رہنا ناگوار معلوم ہونے لگا، اور اس نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری سے چھپانے کی کوشش کی۔ انسان کے تبدیل نہ ہونے والے دل کی پرانی حالت اب بھی موجود ہے۔ وہ الہی قربت سے دور رہتا ہے اور اسے خدا سے محبت رکھنے میں خوشی نہیں ہوتی۔ وہ فرشتوں کی صحبت سے بھی دور بھاگتا ہے۔ بفرض محال اگر کسی گنہگار کو بہشت میں داخل کر بھی دیا جائے تو اسے مسرت نہ ہوگی، کیونکہ وہاں تو وہ محبت حکمران ہے جسے خود غرضی سے کوئی واسطہ نہیں، اور جہاں غیر محدود محبت کا چرچا ہے۔ ایسی باتیں ایک خود غرض اور ناپاک دل کے لیے باعث مسرت نہ ہوں گی۔ اس کے خیالات، دلچسپی اور خواہشات و خصائل پاک آسمانی باشندوں سے بالکل فرق ہوں گے۔ وہ وہاں کی خوشگوار شادمانی میں بدمزگی پیدا کرنے کا سبب ہوگا، اور بہشت اس کے لیے پریشانی اور مصیبت کی جگہ بن جائے گی۔ وہ شخص اس پاک ہستی سے جو نور میں رہتی ہے اور وہاں باشندوں کی شادمانی کا مرکز ہے، روح پوشی کا خواہاں ہوگا۔ شریر کے بہشت سے دور رہنے میں خدا قادر مطلق العنان نہیں ٹھہرتا، کیونکہ شریر خود اپنے کاموں کے سبب پاک لوگوں کی صحبت سے دور ہو جائیں گے، اور خدا کا جلال انہیں ایک جلانے والی آگ معلوم ہوگا۔ وہ نیست و نابود ہو جانے کی تمنا کریں گے تاکہ اس کے چہرہ سے بچے رہیں جو ان کی مخلصی کے لیے مصلوب ہوا۔ ہمارے امکان سے یہ بات باہر ہے کہ ہم اپنی قوت سے گناہ کی اس دلدل سے باہر نکل آئیں جس میں ہم پھنس گئے ہیں۔ ہمارے دل برے ہیں اور ہم اپنے دل کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ حضرت ایوب کا قول ہے کہ ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ایوب 14 باب اس کی 4 آیت۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ رومیوں 8 باب اس کی 7 آیت۔ تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن، مرضی و ارادہ، کوشش اور صحیح سب ضروری ہیں، لیکن نجات کے کام میں یہ سب بیکار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ان چیزوں سے انسان اپنی وضع و طریق اور بیرونی حالت کو تو سدھار لے، لیکن قلب کی اصلاح ان سے محال ہے۔ ان میں یہ قدرت نہیں کہ انسان کے دل کو تبدیل کر سکیں یا اس کے حیات کے چشمہ کو صاف رکھ سکیں، قبل اس کے کہ انسان ناپاکی کی حالت سے پاکیزگی کی حالت میں تبدیل ہو۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اعلیٰ قوت انسان کے باطن میں پیدا ہو، یعنی نئی زندگی اوپر سے عطا ہو۔ وہ قوت مسیح ہے۔ اس کا صرف فضل ہی زمین و آسمان کا تعلق دوبارہ بحال کر سکتا ہے، مگر مسیح کے وسیلہ زمین و آسمان کا تعلق پھر بحال ہوگا۔ مسیح نے اس بہت بڑی خلیج پر جو گناہ کی بدولت پیدا ہو گئی تھی، اپنی قدرت کاملہ سے ایک پل بنا دیا تاکہ خدمت گزار فرشتے بنی آدم سے رابطہ و اتحاد قائم کر سکیں۔ مسیح گرے ہوئے انسان کو اس کی ناتوانی اور کمزوری میں لامحدود چشمہ سے جوڑ دیتا ہے۔ منجی مسیح کا قول ہے، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔
یوحنا 3 باب اس کی 3 آیت۔ یعنی جب تک انسان کو نیا دل نہ مل جائے، اس کی خواہشات اور افعال، مقاصد و ارادے سب کے سب بالکل نئے ہو کر نئی زندگی کی طرف راغب نہ ہو جائیں، وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ خیال کہ صرف اس خوبی کو ترقی دینی چاہیے جو انسان میں فطری طور پر ہوتی ہے، سراسر ایک دھوکہ ہو سکتا ہے۔ نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ 1 کرنتھیوں 2 باب اس کی 4 آیت۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یوحنا 3 باب اس کی 7 آیت۔ مسیح کے بابت لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ یوحنا 3 باب 17 آیت، اعمال 4 باب اس کی 12 آیت۔ خدا کی مہربانی، محبت اور پدرانہ شفقت پر ہی غور و فکر کرنا کافی نہیں، اور نہ یہ کافی ہے کہ انسان خدا کی شریعت کی دانش، عدل و انصاف پر غور کر کے یہ دیکھ لے کہ وہ پاک محبت کے اصول پر قائم کی گئی ہے۔ پولس رسول نے ان باتوں پر غور کر کے کہا، میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، شریعت پاک ہے، اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے، مگر اس نے اپنی روح کی بے تابی اور بے قراری میں دل سوزی سے یہ کہا، میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ رومیوں 7 باب اس کی 16 آیت۔ وہ پاکیزگی اور راست بازی کا دل سے خواہاں تھا، لیکن جب وہ اسے اپنی قوت سے حاصل نہ کر سکا تو اس نے کہا، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ رومیوں 7 باب 24 آیت۔ یہی پکار و آو نالا ہر زمانہ میں دنیا کے طول و عرض سے گناہ کے ناقابل برداشت بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کے دلوں سے بلند ہوتا آیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے صرف یہی ایک جواب ہے، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ طرح طرح کی مثالوں سے خدا کے روح نے اس صداقت کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان لوگوں سے جو گناہ کے بوجھ سے خلاصی اور چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، صاف طور سے یہ بیان کرنا چاہا ہے، جب یعقوب اپنے بھائی عیسو کو فریب دینے سے گناہ کا مرتکب ہو کر اپنے باپ کے گھر سے بھاگ گیا تو اس کے گناہ کے باعث اس کے دل پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ تنہا بے یار و مددگار نہایت غمگین ہوا۔ زندگی کے مسرت بخش تعلقات اس سے منقطع ہو گئے۔ اس کو ہر لمحہ دوسرے خیالوں کی نسبت یہ خیال پریشان کیے جاتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ اس کے گناہ نے اسے اس کے خدا سے دور کر دیا ہے، خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ الغرض انہی تصورات میں وہ پتھریلی زمین پر لیٹ گیا۔ اس کے ارد گرد سوائے ویران پہاڑوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اس کے سر پر سوا نیلے آسمان کے جس میں تارے جگمگا رہے تھے اور کوئی شے نہ تھی۔ جو ہی اس کی آنکھ لگی، اس نے دیکھا کہ جہاں وہ پڑا تھا وہاں آسمان تک اسے ایک سیڑھی دکھائی دی جس پر فرشتے اترتے اور چڑھتے تھے، یعنی اس کے سر پر نور چمکا۔ اس سیڑھی کی انتہا پر اس جلال میں ایک محبت بری آواز اس کے لیے امید اور تسلی کا پیغام لائی۔ یوں حضرت یعقوب کی روح کی ضرورت اور خواہش پوری ہوئی، یعنی کہ ایک شفیق کی ضرورت۔ شادمانی اور شکر گزاری سے یعقوب نے اس پر نظر کی جس سے وہ خالق خدا کی قربت حاصل کر سکتا تھا۔ یہ عجیب سیڑھی جو اس نے خواب میں دیکھی تھی خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتی تھی، کیونکہ وہی انسان اور خدا کے درمیان قربت اور میل ملاپ پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ وہ مثل تھی جسے خداوند یسوع مسیح نے نتنیل سے کلام کرتے وقت بیان کیا تھا کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ یوحنا 1 باب اس کی 51 آیت۔ انسان نے منحرف ہو کر اپنے تعلق قطع کر لیا تھا۔ زمینی تعلقات آسمان سے منقطع ہو چکے تھے۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک جدائی کا سمندر حائل ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے انسان خدا کے ساتھ تعلقات قائم نہ رکھ سکتا تھا، مگر مسیح کے ذریعہ سے زمین کا تعلق پھر آسمان سے بحال ہو گیا۔
مسیح نے اس خلیج پر جو گناہ کی بدولت پیدا ہو گئی تھی ایک پل اپنی قدرت کاملہ سے بنا دیا تاکہ خدمت گزار فرشتے بنی آدم سے اتحاد و رابطہ رکھ سکیں۔ مسیح گرے ہوئے انسان کو اس کی ناتوانی اور کمزوری میں لامحدود قدرت کے چشمہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر انسان گری ہوئی نسل کی مدد اور امید کے واحد چشمہ کو ترک کر دے تو اپنی ترقی کے لیے اس کے خواب بیکار ہیں اور بنی آدم کے اوج و معراج کے خیال رائگاں ہیں۔ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام خدا سے ہے۔ یعقوب پہلا باب اس کی 17 آیت۔ اس سے الگ ہو کر حقیقی خصائل ناممکن ہیں اور خدا تک رسائی کا واحد طریقہ مسیح ہے۔ مسیح نے خود فرمایا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت۔ خدا اپنے دونیوی فرزندوں یعنی انسان سے ایسی محبت کرتا ہے جو موت سے بھی طاقتور ہے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے بدلے میں دے کر آسمان کی تمام نعمتیں ایک ہی نعمت میں بخش دی ہیں۔ مسیح کی زندگی اور موت اور شفاعت، پاک فرشتوں کی خدمت، روح القدس کی التجا، خدا ان سب میں اور ان سب سے بلند کام کرتا ہے۔ آسمان، مخلوقات کی بے پایاں دلچسپی، یہ سب کچھ اسی مقصد سے ہے تاکہ انسان نجات پائے۔ ذرا اس عجیب و غریب قربانی پر جو ہمارے لیے کی گئی ہے غور کریں اور اس محبت و جانفشانی کی قدر کریں جو خدا گمراہ کو واپس لانے اور بچھڑے ہوئے کو دوبارہ اپنے پاک گھر تک پہنچانے کے لیے کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر معقول اسباب اور قوی ذرائع ابھی تک عمل میں نہیں لائے گئے۔ یہ ساری راست بازی کے بیش بہا انعامات، آسمانی شادمانی، فرشتوں کی صحبت اور قربت، خدا اور اس کے بیٹے کی نزدیکی اور محبت، ہمیشہ کے لیے ہمارے اختیارات کی بے حد سرفرازی اور کشادگی، کیا یہ تمام بیش بہا عنایات ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم اپنے خالق اور منجی کو محبت برے دل کی خدمات پیش کریں؟ اس کے برعکس گناہ کے خلاف خدا کا عدل و انصاف و فتویٰ جو ناگزیر سزا ہے اور ہمارے نکمے چال چلن کی وجہ سے ہلاکت، یہ سب کچھ خدا کے کلام میں ہمیں شیطان کی خدمت و کارکردگی سے آگاہ کرنے کے لیے مذکور ہیں۔ کیا ہم خدا کے رحم کی قدر نہ کریں گے؟ اس سے زیادہ وہ اور کیا کچھ کر سکتا تھا؟ بس ہمیں لازم ہے کہ ہم ضروری اس سے جس نے ہم سے محبت کی گہرا تعلق پیدا کریں۔ جتنے ذرائع ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم ان سب سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم اس کے ہم شکل ہو جائیں اور خدمت کرنے والے فرشتوں سے تعلقات اور محبت میں بحال ہوں اور ہمیں خدا اور اس کے بیٹے کی قربت حاصل ہو۔